بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیمسون ایک اسرائیلی جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ ایک عورت کی محبت نے اسے کیسے تباہ کر دیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور ترین شخص سیمسون کے متعلق جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی، بدفعلی اور بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی۔ لہٰذا بطور سزا اللہ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیمسون رکھا گیا۔ سیمسون ابیلہ دانیال کی نسل سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک تھا۔ روایتوں کے مطابق سیمسون کی پیدائش قبل اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی۔ اس کے علاوہ وہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ لہٰذا سیمسون کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سیمسون آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسون کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ سیمسون نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے خدا سیمسون کو یقین دلوانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سیمسون جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سیمسون جوان ہوا تو اس سے خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھے، لہٰذا اس نے اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر دیکھنے روانہ ہوا۔ وہاں سیمسون کی ملاقات تمنا نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی شادی کے دوران سیمسون اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک سیمسون شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے گا، اس کی بیوی تمنا قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سیمسون مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا۔ جب وہ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے اس قافلے میں موجودہ 30 آدمیوں کے مال اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری گئی رقم چکانے واپس گیا، لیکن اس وقت تک تمنا کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے لڑکے سے کروا چکا تھا۔ غصے میں آ کر قوم عمالقہ کی تمام چیزیں جلا ڈالی، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کے سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سیمسون کو ان کے حوالے کر دے۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سیمسون کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سیمسون کو پکڑا تو سیمسون عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک ہڈی کی مدد سے ان کے ہزاروں سپاہی مار ڈالے۔ سیمسون کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سیمسون کا خوف اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سیمسون کے بلبوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگے، لہٰذا قوم عمالقہ کی نیند اڑ گئی اور وہ دن رات سیمسون کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک عورت کو چنا، جو نہایت ہی حسین و خوبصورت عورت۔ اسے سیمسون کی طاقت کا راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سیمسون سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سیمسون نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سیمسون اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دے کر دلائلہ نے سیمسون سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سیمسون نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سیمسون کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھوں مجبور سیمسون نے دلائلہ کو بتا دیا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔
لہٰذا ایک رات جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات امالیکا کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ امالیکا نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اسے ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم امالیکا نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم امالیکا کا عقیدہ تھا کہ وہ ان کے دیوتا دجون نے انہیں سیمسن پر جیت دی تھی، اسی لیے وہ اسے دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانا جمع ہو گئے۔ اگلے دن تمام عام خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجودہ تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم امالیکا کے فتح کے نشے میں چور اور عیاشوں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگتا رہا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین میں بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں امالیکا کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سیمسن اور دلائلہ یہ تاریخی واقعہ عہد نامی قدیم کی کتاب القضاء یعنی بک آف جز میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مسلم کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوانہ اور احمد ابن یعقوب نے تاریخی وادی میں ذکر کیا ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے، اور وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرا گیا تھا۔ خدا نے سیمسن کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت بھی کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن سیمسن عورتوں کے فتنے میں پڑ گیا، لہٰذا خدا نے اس پر اپنی برکتیں ہٹا دی۔ شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جن میں پیسہ، موبائل، ٹیلی ویژن، نشہ، گھمنڈ یا لالچ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوری کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔